بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کی تقریب جاری تھی۔ نکاح خواہ نے دولہا سے اس کا نام پوچھ کر لکھا اور پھر اس کے والد گرامی کا نام پوچھا۔ دولہا اس سوال سے کچھ گھبرا گیا اور نکاح خواہ سے کہا، ہم صرف 2 ماں بیٹا ہیں، میں نے کبھی اپنی والدہ سے اپنے والد کا نام نہیں پوچھا، لہذا میں اپنی والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر چلا گیا۔ محفل میں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کے والد گرامی کے نام کا پتہ نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے اپنی والدہ سے اپنے والد گرامی کا نام پوچھا۔ والدہ بھی گھبرا گئیں اور گمسم سی ہو گئیں۔ دولہا نے کئی بار اپنی والدہ سے پوچھا کہ وہ آخر کار شدید طیش میں آ کر غصے میں اپنی ماں سے نہ جانے کیا کیا اول فول بکتا رہا۔ گھر میں موجود تمام عورتیں بھی خاموشی سے ماں بیٹے کا مکالمہ سنتی رہیں اور حیران تھیں کہ آج تک یہ سوال کرنے کا خیال ہمیں کیوں نہیں آیا، جبکہ ماں بیٹے کی زندگی اسی محلے میں گزری ہے۔ یہ چھوٹا سا تھا جب ہم ان دونوں کو اپنی گلی میں اسی مکان میں دیکھ رہے ہیں۔ اس عورت نے شاید اپنے بچے کو اسکول بھی اسی لیے داخل نہیں کروایا تھا کہ اس کے باپ کا نام تو جانتی نہیں۔ اچانک اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر تم مجھے میرے باپ کا نام نہیں بتا سکتی تو اس شرمندگی کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ جیسے ہی ماں نے بیٹے کے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھی اور بھاگ کر اسے روکا اور کہا، بیٹا پہلے میری بات کو سن لو، پھر جو تمہارے جی میں آئے کر لینا۔ چند عورتیں آگے بڑھیں اور جوان کو اپنے قدموں سے روک لیا کہ پہلے اس کی بات تو سنو۔ پورے گھر میں خاموشی تھی، سناٹا تھا، سبھی اس عورت کے لب ہلنے کے منتظر تھے۔ وہ بولی، اس کے لب کھلے کہ پاکستان بننے کے بعد ہمارے والد، چچا، بھائیوں اور خاندان کے تمام مردوں عورت ہجرت کر کے پاکستان کے لیے عازم سفر ہوئے۔ سفر کا ارادہ کیا۔ راستے میں کسی جگہ ہمارے قافلے پر ہندوؤں نے حملہ کر دیا۔ ہمارے مرد جان توڑ کر لڑے، لیکن ان کی تعداد اور اسلحہ کی وجہ سے ہماری حفاظت نہ کر سکے اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ لڑائی کے دوران میرے والد گرامی نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہم عورتوں کو نکالنا چاہا، لیکن میرے علاوہ کسی کو بھی بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میرے خاندان کی باقی عورتوں کا کیا حال ہوا میں نہیں جانتی۔ مردوں اور عورتوں میں سے کوئی زندہ بچا بھی، اس کا مجھے کچھ علم نہیں۔ وہاں سے بھاگنے کے بعد میں انتہائی خوف زدہ حالت میں دن تو چھپ کر گزار دیتی اور رات کو اللہ کا نام لے کر اس راستے پر چل پڑتی جو روانگی سے پہلے ہمارے مرد حضرات آپس میں ڈسکس کرتے رہتے تھے۔ ایک رات دوران سفر میں نے کسی جگہ پہ ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آگے جا کر میں نے دیکھا تو کئی لاشوں کے درمیان ایک شیر خوار بچہ پڑا ہوا ہے اور وہ رو رہا ہے۔ میں نے اسے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، سفر کرتی گرتی پڑتی آخر کار پاکستان پہنچ گئی۔ مہاجر کیمپوں میں کسی جگہ پہ بھی مجھے اپنے خاندان کا کوئی فرد نظر نہیں آیا، اور یوں میری زندگی، میری دنیا صرف اور صرف اس بچے تک محدود رہ گئی۔ میری عمر بہت تھوڑی تھی اور ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی بقیہ زندگی میں نے اس بچے کی خاطر تنہائی گزار دی۔ آج وہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب بتاؤ، رات کے اس اندھیرے میں لاشوں کے اس ڈھیر سے میں کس سے پوچھتی کہ اس کے بچے کا نام کیا ہے، اس بچے کے والد گرامی کا نام کیا ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ مجھے کون بتاتا؟ وہاں پر بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ ماں کی یہ بات مکمل ہونے تک محفل میں موجود ہر بندے کی، ہر عورت کی آنکھ جو تھی وہ اشک بار تھی، اور وہ بیٹا جو کچھ دیر پہلے ماں کو جلی کٹی سنا رہا تھا حیرت اور ممنونیت کا پہاڑ بنا کھڑا تھا۔ پھر شرمندگی کے ساتھ آگے بڑھا اور اس عورت کے احسانات کا بوجھ اٹھائے اس کے قدموں میں اپنے سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ صاحبو، یہ وہ بات ہے جو پاکستان کی بنیاد ہے، اور اس پاکستان کی بنیاد میں ایسے ہزاروں لاکھوں واقعات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم آزادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں، ابھی تک لڑ رہے ہیں۔ ہم تب آزاد ہوں گے جب ہمارے کولر کے ساتھ لگا ہوا ایک
گلاس جب سنگلی سے آزاد ہو جائے گا تو پھر ہم آزاد ہو جائیں گے۔ پھر جب مسجد میں نماز پڑھتا ہوا بندہ جس کی توجہ اپنے جوتے کی طرف نہیں رب کی طرف ہوگی تو پھر ممکن ہے کہ ہم آزاد ہو چکے ہوں گے۔